اور جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا اور کہا مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ یہ آیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور ان کی جانب سے خانہ کعبہ کی تعمیر کے پس منظر میں نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے عبادت کا مرکز بنائیں۔ خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنایا گیا جو امن کا گہوارہ ہو، جہاں لوگ طواف، اعتکاف اور عبادت کریں۔ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانے کا حکم دیا گیا تاکہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی اور ان کے ایمان کی یادگار کے طور پر اس مقام کو اپنائیں۔ یہ آیت بنی اسرائیل کو یاد دہانی کے طور پر نازل ہوئی کہ وہ خانہ کعبہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کی اہمیت کو سمجھیں، کیونکہ یہ مقام اللہ کے حکم سے تمام انسانوں کے لیے برکت اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب ہم نے اس گھر خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے اجتماع اور امن کی جگہ بنایا۔ وضاحت: خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک مقدس مقام بنایا گیا جہاں وہ جمع ہو کر عبادت کرتے ہیں۔ مثابہ کا مطلب ہے ایسی جگہ جہاں لوگ بار بار آتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ امن کا مطلب ہے کہ خانہ کعبہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہر کوئی امن اور تحفظ محسوس کرتا ہے اور اس کے آس پاس جنگ اور خون ریزی حرام ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ترجمہ: اور مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بناؤ۔ وضاحت: مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی۔ اللہ نے حکم دیا کہ مسلمان اس مقام کو اپنی عبادت اور نماز کے لیے ایک یادگار کے طور پر اپنائیں تاکہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کو یاد رکھیں۔ وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ترجمہ: اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل کو حکم دیا۔ وضاحت: اللہ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ خانہ کعبہ کو عبادت کے لیے تیار کریں۔ یہ ذمہ داری ان کے ایمان اور قربانیوں کا ثبوت ہے۔ ان طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین وللرکع للسجود، ترجمہ: کہ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک صاف رکھو۔ وضاحت: خانہ کعبہ کو ہر قسم کی ظاہری اور باطنی نجاست سے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا تاکہ یہ جگہ عبادت کے لیے خالص رہے۔ طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود عبادت کے وہ اعمال ہیں جو خانہ کعبہ کی خاصیت کو ظاہر کرتے ہیں۔ درس اور پیغام: خانہ کعبہ کی مرکزیت۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے لیے ایک مرکز اور اتحاد کی علامت ہے۔ یہ روحانی سکون اور امن کا مقام ہے۔ پاکیزگی اور عبادت کی اہمیت: عبادت کی جگہوں کو ہر قسم کی نجاست سے پاک رکھنا ضروری ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص رہیں۔ مقام ابراہیم کی یادگار: مقام ابراہیم مسلمانوں کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کی یادگار ہے، اور اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کے راستے میں محنت اور استقامت ضروری ہیں۔ عبادت کی روح: طواف، اعتکاف اور رکوع و سجود اللہ کی عبادت کے اہم طریقے ہیں جو انسان کو اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ ذمہ داری کا احساس: حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جو ذمہ داری دی گئی وہ ہر مسلمان کے لیے ایک مثال ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے خالص نیت اور محنت ضروری ہے۔ خلاصہ: یہ آیت خانہ کعبہ کی عظمت، مقام ابراہیم کی اہمیت اور عبادت کے آداب کو بیان کرتی ہے۔ یہ مسلمانوں کو اتحاد، پاکیزگی اور اللہ کی ہدایت کو یاد دلاتی ہے، عبادت کی اہمیت کا درس دیتی ہے۔ حکمت: خانہ کعبہ کو امن اور مرکزیت کی جگہ بنانا۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو لوگوں کے لیے ایک ایسی جگہ بنایا جہاں وہ بار بار آتے ہیں اور روحانی سکون حاصل کرتے ہیں۔ یہ مرکز امت مسلمہ کے اتحاد اور عبادت کا ذریعہ ہے۔ پاکیزگی کی اہمیت:
अल्लाह ने हुक्म दिया कि खाना काबा को हर कस्म की ज़ाहिरी और बातनी नजासत से पाक रखा जाए ताकि इबादत हो सके, खालिस और अल्लाह के लिए मखसूस हो। ये हिकमत हमें बताती है कि अल्लाह के घर को पाक रखना हर मोमिन की जिम्मेदारी है। इबादत की रूहानी अहमियत, तवाफ, एतिकाफ, रुकू और सुजूद जैसी इबादत खाना काबा की मरकजियत को जाहिर करती हैं और अल्लाह के करीब होने का जरिया हैं। मकाम इब्राहीम की यादगार। मकाम इब्राहीम को नमाज की जगह बनाने का हुक्म हजरत इब्राहीम है, अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों और उनके ईमान की यादगार है। यह हिकमत हमें सिखाती है कि अल्लाह के अहकामात पर अमल करने वालों को हमेशा याद रखा जाता है। जिम्मेदारी का शऊर। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाना काबा की पाकीज़गी का हुक्म देना हमें सिखाता है कि अल्लाह के घर और इबादत के लिए खालसियत और जिम्मेदारी कितनी अहम है। कुदरत। खाना काबा की तख्लीक और बरकत। अल्लाह ने अपनी कुदरत से खाना काबा को एक ऐसी जगह बनाया जहां लोग न सिर्फ इबादत करते हैं बल्कि अमन और सुकून महसूस करते हैं। आजमाइश में कामयाबी के बाद इनाम। हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को खाना काबा की तामीर का हुक्म देना अल्लाह की कुदरत का मजहर है कि वो अपने नेक बंदों को बड़ी जिम्मेदारियां अता करता है। इबादत के अमाल का तयीन। अल्लाह ने तवाफ, एतिकाफ, रुकुआ और सुजूद जैसी इबादत मुकर्रर की जो अल्लाह की कुदरत और इंसानों के लिए बेहतरीन तरीका इबादत को जाहिर करती हैं। रूहानी मरकज का क़याम। अल्लाह ने खाना काबा को मुसलमानों के लिए एक मरकज बनाया जहां लाखों लोग एक ही मकसद अल्लाह की इबादत के लिए जमा होते हैं। ये अल्लाह की हिकमत और कुदरत का मजहर है। खाना काबा की मरकजियत। खाना काबा को मुसलमानों के लिए इबादत और इत्तिहाद का मरकज बनाया गया जो रूहानी सुकून और कुर्बती इलाही का जरिया है। अमन की जगह। खाना काबा को अमन का गहवारा बनाया गया जहां किसी किस्म की खूनरेजी और फसाद ममनुआ है। ये अल्लाह की रहमत और हिकमत को जाहिर करता है। पाकीज़गी का हुक्म। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा को पाक रखें। ये हमें याद दिलाता है कि इबादत के लिए जगह की पाकीज़गी जरूरी है। इबादत के अमाल, तवाफ, अतिकाफ, रुकुआ और सजदा इबादत के वो अमाल हैं जो अल्लाह की कुर्बत का जरिया हैं और खाना काबा की रूहानी अहमियत को जाहिर करते हैं। यादगार की अहमियत। मकाम इब्राहीम को यादगार के तौर पर नमाज की जगह बनाना इस बात की निशानी है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की कुर्बानियों को हमेशा के लिए महफूज रखता है। खिलासा। ये आयत खाना काबा की मरकजियत, इबादात है की अहमियत और पाकीज़गी की ज़रूरत को वाज़ेह करती है। हमें इबादत के लिए अपनी नीयत को खालिस और जगह को पाकीज़ा रखने की कोशिश करनी चाहिए क्योंकि ये अल्लाह के क़रबत का रास्ता है। इबादत के लिए पाकीज़गी की अहमियत। एक स्कूल में तालिब इल्मों को हदायत दी जाती है कि वो क्लास रूम को साफ रखें क्योंकि साफ माहौल पढ़ाई को बेहतर बनाता है और असातिज़ा खुश होते हैं। रबत। उसी तरह अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो खाना काबा को इबादत करने वालों के लिए पाकीज़ा रखें क्योंकि पाकीज़गी इबादत के लिए ज़रूरी है। रूहानी मरकजियत की अहमियत। एक ख़ानदान का हर फ़र्द अपने मसरूफ़ शेड्यूल के बावजूद रोज़ाना एक वक्त पर इकट्ठा होकर दुआ करता है। ये उनके इत्तेहाद और रूहानी सुकून का ज़रिया बनता है। रब्त। खाना काबा मुसलमानों के लिए एक ऐसा मरकज़ है जहां वो दुनिया के किसी भी कोने से आकर तवाफ़ और इबादत करते हैं जो इत्तेहाद और क़ुर्बत इलाही का मजहर है। मकाम इब्राहीम की यादगार की अहमियत। एक कौम अपने अजीम रहनुमा की कुर्बानियों को याद रखने के लिए एक यादगार कायम करती है ताकि आने वाली नस्लें उनकी खदमात को याद रखें और उनसे सबक हासिल करें। रब्त। मकाम इब्राहीम को मुसलमानों के लिए एक मुक़द्दस जगह बनाया गया ताकि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानियों को याद करें और उनके तर्ज़ अमल को अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। खलासा। ये मिसालें वाज़ेह करती हैं कि अल्लाह ने खाना काबा को मुसलमानों के इत्तेहाद, अमन और इबादत का मरकज़ बनाया और उसकी पाकीज़गी की ज़िम्मेदारी हज़रत इब्राहीम और इस्माइल अलैहिस्सलाम को सौंपी। मकाम इब्राहीम जैसी यादगारें हमें कुर्बानी
اور اخلاص کی یاد دلاتی ہیں۔ عبادت کے لیے پاکیزگی کی اہمیت۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہماری عبادت کے مقامات جیسے مساجد اور گھروں کو پاکیزہ اور صاف رکھنا چاہیے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کے لیے موزوں ہوں۔ جسمانی اور روحانی پاکیزگی عبادت کے لیے ضروری ہے، اور یہ آج کے دور میں بھی مسلمانوں کے لیے ایک رہنمائی ہے۔ خانہ کعبہ کی مرکزیت۔ خانہ کعبہ مسلمانوں کے اتحاد اور یگانگت کا مظہر ہے۔ آج کے دور میں جب دنیا تقسیم کا شکار ہے، یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ خانہ کعبہ کے گرد طواف ہمیں اتحاد ہے اور اللہ کے قریب ہونے کا درس دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں سے سبق۔ یہ آیت ہمیں حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی قربانیوں اور ایمان کی یاد دلاتی ہے۔ ان کا طرز عمل ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنے اور اللہ کی عبادت میں اخلاص پیدا کرنے کا درس دیتا ہے۔ روحانی سکون کی جگہ۔ آج کے مشینی دور میں لوگ ذہنی سکون کے لیے مختلف طریقے اپناتے ہیں، لیکن یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کی عبادت، خانہ کعبہ اور اس جیسے روحانی مراکز ہی سکون کا حقیقی ذریعہ ہیں۔ عبادت کے آداب۔ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ جیسے عبادات کے ذریعے ہمیں اللہ کے قریب ہونے کا درس دیا گیا ہے، جو آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ عبادت کی پاکیزگی۔ اللہ کے گھر اور عبادت کے مقامات کو صاف اور پاکیزہ رکھنا ضروری ہے، کیونکہ پاکیزگی عبادت کو خالص اور قبولیت کے لائق بناتی ہے۔ اتحاد اور اجتماعیت کی اہمیت۔ خانہ کعبہ ہمیں اتحاد اور اجتماعیت کا درس دیتا ہے۔ دنیا کے تمام مسلمان ایک ہی مرکز، خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں، جو اتحاد کی علامت ہے۔ قربانی اور ذمہ داری۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانیاں ہمیں سکھاتی ہیں کہ اللہ کے احکامات کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری ہے، چاہے وہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اعمال کی روح۔ طواف، اعتکاف، رکوع اور سجدہ جیسے اعمال ہماری عبادات میں روحانیت اور خشوع پیدا کرتے ہیں اور ہمیں اللہ کے قریب لے جاتے ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر۔ اللہ نے خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے لیے ایک نعمت اور روحانی مرکز بنایا ہے۔ ہمیں اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ للہم اجعل عبادتنا خالصتا لوجہک الکریم وتقبلها منا برحمتک۔ اے اللہ، ہماری عبادت کو اپنی رضا کے لیے خالص بنا دے اور اپنی رحمت سے اسے قبول فرما، آمین۔ اللہم وحد صفوف المسلمین واجمع قلوبہم علی طاعتک و محبتک۔ اے اللہ، مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا کر اور ان کے دلوں کو اپنی اطاعت اور محبت پر اٹھا کر دے، آمین۔ اللہم طہر قلوبنا و بیوتنا واجعلها مکانا لذکرک و عبادتک۔ اے اللہ، ہمارے دلوں اور گھروں کو پاکیزہ فرما اور انہیں اپنی یاد اور عبادت کی جگہ بنا دے، آمین۔